بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سفر کی نماز کے متعلق یہ دوسرا کلپ جاری کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے، حضرت یعلا بن امیہ فرماتے ہیں قلت لعمر بن الخطاب، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی، انما قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں قصر کی نماز کے متعلق، ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ قصر کی نماز کے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی نماز کی قصر کرو، ان خفتم، اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا خوف ہو۔ فقد امن الناس، میں نے عرض کی حضور اب تو لوگ امن میں ہیں، یعنی اب مسلمانوں کی بادشاہی ہے، مسلمانوں کا راج ہے، ہر طرف مسلمان ہیں تو لوگ امن میں ہیں، اب کافروں کا کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو قال عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، حضرت یعلا جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قصر کی نماز کی جو علت ہے وہ کافر کا خوف ہے، کافر کا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے نماز سفر میں قصر کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا، عجبت مما عجبت منہ، جس طرح تو تعجب کر رہا ہے، جس طرح تیرا سوال ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے بھی سوال رکھا تھا، حضور کے ظاہری دور میں بھی مسلمانوں کا راج ہو گیا تھا، تو ہم نے بھی یہ سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور یہی آیت ہم نے بھی پڑھی تھی کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ اگر کافروں کے فتنے کا تمہیں خوف ہو تو اپنی نماز میں قصر کرو، تو اب مسلمانوں کا راج ہے، ہر طرح مسلمان غالب ہیں، تو اب نماز میں قصر سفر میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ہم نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ نے صدقہ کیا ہوا ہے تم پر، فاقبلوا صدقاتہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اپنے رب کے صدقے کو قبول فرماؤ۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، حنفی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی یہ دلیل ہے، یہ جو لفظ ہے فاقبلوا، اللہ کا صدقہ ہے اور اس صدقے کو قبول کرو، تو یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ اور حنفی یہ فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر جو شرعی مسافت بنتی ہے تو مسافر پر نماز کو قصر کرنا یہ واجب ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قصر فرمائی، اور وہ حدیث حضرت حارث بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن اکثر ما كنا قط وآمنہ بمن الرکعتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہمیں حضور نے 2 رکعتیں پڑھائیں، فرماتے ہیں ونحن اکثر ما كنا قط وآمنہ، ہم اس دن سے زیادہ کبھی امان میں نہیں تھے، یعنی امن میں نہیں تھے، اور اس دن سے زیادہ ہم کبھی کثیر نہیں تھے، یعنی اتنی کثیر تعداد میں تھے اور اتنے امن میں تھے کہ اس سے پہلے کبھی ہم اتنے امن میں نہیں تھے، یعنی ہمارا وہ جو سفر تھا وہ امن میں تھا، ہم کثیر تعداد میں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے مقام پر ہمیں 2 رکعت بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھائیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علت ہے وہ خوف اور فتنہ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو سفر کے اندر بھی حضور نے قصر فرمائی۔ ہاں جی، اے چوزیا دودھ لیندے علی عمر